بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زوجین بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں، بلکہ حد الامکان ستر کا یعنی پردے کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حد الامکان ستر پوشی کرے یعنی پردہ رکھے، اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کرے۔ معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پوری زندگی نہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ستر دیکھا۔ اس بات کا خاص خیال رکھ کر شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔ والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات و حسائل کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہیں رکھیں گے تو اولاد میں بھی اسی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج کل ٹیلی ویژن کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ رب اور ہمارا خالق اور مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا۔ اس لیے اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے۔ یہ شرم و حیا ہی ہمیں ایسی بری باتوں سے بچا سکے گی۔ علاوہ ازیں ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان فقہا حضرات نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ سے کھیلے اور اس کی طرف دیکھے۔